1858 سے پہلے اس دنیا کو کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کی لاش کا کیا ہوا۔ تورات، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے سمندر کے بیچ بننے والے راستے سے گزر گئے تھے۔ قرآن مجید میں فرعون کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی، جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا کہ بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر میں اس کے جسم کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ملا۔ مصر میں کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا، پھر فرعون کی لاش کو محل تک پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اسے پورے شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا، لیکن ممی بننے کے اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ چونکہ فرعون کسی سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے بدن پر سمندری نمک کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر اس کو اسی طرح رہنے دیا اور اسے حلق کر کے محفوظ کر لیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرعون کی ہلاکت اور حفاظت بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی۔ فرعونیوں کے نام صرف کتابوں میں ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں اس فرعون کے جسم محفوظ کرنے کے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر اہل ایمان کا تو پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کے دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور اسے عبرت کا نشان کیسے بنایا جائے گا۔ سن 1941 میں مصر کے ایک شہر سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ رستے کا علم ہوا۔ وہ اس رستے سے داخل ہوتا اور اندر رکھے فرعونیوں کی قیمتی سامان چوری کر کے باہر آ کر بیچ دیتا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے سامان چوری کر رہا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھا۔ وہاں سے ملنے والے رستے کی جگہ مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں پڑی دوسری لاشوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی اور اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان کو ماہرین کے پاس لے جایا گیا۔ جب ماہرین نے ان لاشوں کا جائزہ لیا تو فرعون کی ممی پر جمی نمک کے تحت تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑی نیوز تھی اور دنیا بھر کے میڈیا نے اسے کور کیا تھا۔ اس کی جانچ کرنے کے بعد دنیا بھر کے نیوز چینل نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موجود تھا۔ بہرحال اس کی لاش کو محفوظ کر دیا گیا، لیکن 1982 میں فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ پھر مصری اور فرانس سائنسدانوں نے مل کر فرعون کی لاش کو فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کی فرانسی صدر خود حکومت کے تمام عہدیداروں اور فوج کے افسروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کا استقبال کسی عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے توپوں کی سلامی دی اور پھر وہ ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ ماہرین نے مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کو علم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے۔
تجسس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر مصر پہنچے، جہاں انہوں نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 اور 96 کا ترجمہ کر کے لفظ بہ لفظ سنایا۔ ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر فرعون کی لاش کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔